آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ پورا لاہور امنڈ آیا ہے اور قافلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. خان صاحب کے پیچھے ہم لوگ جو ہے قافلے میں شرکت کر رہے ہیں. خواتین ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. روایتی جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک لانگ مارچ ہوتا ہے وہی ہے آج. ہم ان کو سرپرائز دیں گے, ان کو کہوں گی کہ انتظار کریں, ہمارے ہیں. ابھی ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم تشدد نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے. پرامن مارچ کریں گے اور اس حلف کی پاسداری ہمیں کرنی پڑے گی کہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے. میں تو دیکھیں کراچی سے آئی ہوئی ہوں اور باقاعدہ سامان تیاری پوری ہے کہ آخری دن تک ساتھ نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آخر حق اور سچ کی جنگ ہے تو اس میں جو ہے ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. اور اس وقت انصاف کی جو پکار ہے نا ہماری, وہ پوری پاکستان میں گونج رہی ہے اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں قافلوں میں شامل. قربانیاں جب ہوتی ہے نا, جب ہجرت ہوئی تھی تو کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی گاڑیوں میں آ رہا ہے, کہ پیدل آ رہا ہے, کہ ٹرین سے آ رہا ہے. لوگ شامل ہو رہے تھے اس موومنٹ میں اور بالکل ہم بھی مسلسل پیدل چلے ہیں گھنٹوں, پھر کبھی ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ہم کہیں رک کے. اس وقت سب دعوتیں عام ہیں. دیکھیں ابھی تو مارچ آغاز ہوا ہے اور اچھا آغاز ہے, برا آغاز نہیں ہے. اس نے اب جانا ہے شادرے تک. اب دیکھتے ہی ہیں کہ پورے راستے میں یہ کیا مومنٹم بنا کے جاتے ہیں اور اس مومنٹم کا پھر امپیکٹ کیا نکل کے آتا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا نہ ہو سکے, تو یہ جس وقت ہم شادرہ پہنچیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا کراؤڈ ہے. لیکن اس وقت ایک بات تو طے ہے نا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان اپنی پولیٹکس میں مقبولیت کے عروج پر ہیں اور جتنی انہوں نے اپنی پاپولیرٹی گین کر لی ہے اس پورے کانٹیکس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ کتنا کراؤڈ ہوگا. بہرحال ایک بڑا امپیکٹ عمران خان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہونی چاہیے اصولی طور پہ تو کوئی مفاہمت کا راستہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان نکلنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ مفاہمت نہیں ہوتی تو ٹکراؤ کی جو سیاست ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیے نا, عورتوں کا جوش دیکھیں, بچوں کا جوش دیکھیں, ڈسیبل لوگ, معذور لوگ آئے ہیں, بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں, KPK سے آئے ہیں, پنجاب سے آئے ہیں. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو لوگوں میں جوش تو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت مایوس کن ہیں اور اس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا, اس لیے لوگ تو اس میں پرجوش ہو کے آئے ہیں. اور ہمیشہ سے اسی طرح کی تحریکوں میں لوگ آتے ہیں پرجوش ہو کے, چاہے وہ بے نظیر کی تھی, نواز شریف کی تھی, لیکن اس سے پھر وہ نکلتا کیا ہے وہ امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھنا ہوگا کہ عمران خان اس پوری پرجوشیت سے کیا چیز باہر نکال کے لاتے ہیں. بہت بڑا کراؤڈ تھا, اس کا تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اور بے نظیر ایک جلا وطن کی زندگی گزار کر وہاں سے پاکستان آ رہی تھی. اتنا بڑا کراؤڈ تو خیر ابھی اس وقت ہم نہیں دیکھ سکتے, نہ اس کو کمپیریزن کرنا چاہیے, وہ ایک الگ کراؤڈ تھا. لیکن عمران خان نے بھی پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے جلسے کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے اور جس انداز سے انہوں نے, ان کی اپنی پاپولیرٹی ہے, بے نظیر کی اپنی پاپولیرٹی تھی, لیکن کوئی یہ کہے کہ جی عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں ہے, وہ غلطی پر ہے. جلسہ تو نہیں تھا لیکن جلوس تھا, اس سے بڑا تو جلوس ہم نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا پاکستان. یہ میرے ہاتھ میں ایک پین ہے, یہ صحافت کا پین ہے جس کو شہید کر دیا گیا, یہ اس کا پین ہے. کیوں؟ لفافہ صحافت کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس نے قربانی دی پاکستان کے لیے, عمران خان کا چیتا ہے یہ. اس وقت جو پاکستان کو ضرورت ہے نا, بڑا اچھا کویشچن کیا ہے, وہ اس وقت جج کو بھی ضرورت ہے پاکستان کی کہ میرا پاکستان امن میں رہے. اس وقت فوج کو بھی ضرورت ہے کہ میرا پاکستان امن میں رہے. صحافی کو بھی ضرورت, کیا آپ نہیں کہتے کہ پاکستان خوشحال ہو, پاکستان میں ترقی ہو, پاکستان میں ایسے کام نہ ہو جو ہو رہے ہیں. امپورٹڈ حکومت نے جو کام کیا ہے, اتنی مہنگائی کر دی, پٹرول کہاں پہ ہے, گھی کہاں پہ ہے, اور اتنا ظلم کیا ہے اس پہ, یہاں سے بغا کے اس کو باہر لے گئے, باہر جا کے اس کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیا ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے ایک بزرگ ہونے کے سیے سے میں بھی کہتا ہوں کہ یار یہ ظلم ہوا ہے. پاکستانی تھا, امتی تھا, انہوں نے جو جتنا بڑا ظلم کیا ہے وہ کہیں نہیں ہے. رہی بات عمران خان کا دماغ خراب ہے, وہ اپنی بیوی کو, بچوں کو, خاندان کو, اپنے چھوٹے بڑے رشتہ داروں کو, پوری دنیا نے اس کی پہچان ہے عمران خان کی. وہ ادھر آ گیا پاگل ہے, وہ صرف پاکستان کی بقا کے لیے آیا ہے, پاکستان کی عزت کے لیے آیا ہے. یہ امپورٹنٹ حکومت کو میں بتا دوں کہ تم ہمیں غلام کرنا چاہتے ہو. تم سمجھتے ہو ہم غلام ہیں
और मैं अमेरिका को भी खबरदार करता हूँ, मेरी ठोकर पे अमेरिका अब गुलाम नहीं है, ना हम गुलाम होंगे। बहुत कमाल हो गई है अमेरिका हमारी ठोकर। मैंने आज लाहौर में देखा है, हालांकि मैं मियाँ वाली से आया हूँ, तो लाहौर में जो मैंने देखा है तो अवाम सारी सर नज़र आ रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि पूरे अवाम को ये मालूम हो चुका है कि ये चोरों से अब हमने छुटकारा हासिल करना है। ये चोर मुल्क को नोच रहे हैं, गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान की आज़ादी मार्च कामयाब होगी और चोरों से जान खलासी होगी। देखें जी, 70-80 सालों से हम इब्ने गुलाम बने हुए हैं। अमेरिका की गुलामी चल रही है इस मुल्क के अंदर, और इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा कहते हैं काम चंगे कर गया, गद्दार नंगे कर गया, और असी इंशाल्लाह इमरान खान के विजन के साथ हम शामिल हैं। और शामिल हम इस वजह से हैं कि इमरान धोखा देने वाला नहीं है, फ्रॉड करने वाला नहीं है। इससे पहले हमें ख्वाब दिखाते रहे इस धरती को अजीम से अजीम तर बनाएंगे, ये खान ही है, और हम इस निज़ाम को बदलना चाह रहे हैं जी। यकसा निज़ाम होना चाहिए, अमीर और गरीब का एक ही निज़ाम होना चाहिए। ये कोई बात ना हुई कि अमीर आदमी जो है वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के बाहर भाग जाए और गरीब आदमी जो है वो सिसकता रहे। इस निज़ाम की तब्दीली के लिए